میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ میں آج ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس ایک ہی حدیث میں ہمیں 3 کام نہ کرنا، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کریں تو وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں، اس کا اندازہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر روز قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے؟ میرے آقا شافع روز محشر ہیں، اگر انہی کے قرب نہ ملا، ان کے پاس نہ جا سکے پھر تو مارے جائیں گے نا۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک فرماتے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض۔ ایٹ اینی کاسٹ، کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ اونلی فار دا گیز آف لو، صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 بار دیکھ لے، کہ گھر میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ لیکن آج کا نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے، دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، ماں باپ کی قدر کر لیجئے۔ یقین جانے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا سائبان ہے، یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے، جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں، وہ دعائیں لے لیں، ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں۔ تو بچوں، جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ کریں ایسا، ماں باپ کو وقت دیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ تو میں اسی ٹاپک کو پورے بیان میں کنکلوڈ کرتا، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ ایک سائیکل آف لائف ہے،
اب وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، لسننگ پاور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ باتوں کو 2-3 بار سن کر سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے والدین اس ایج پر پہنچ گئے ہیں اور وہ آپ سے کسی بات میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہا، سمجھ نہیں آیا، ذرا اونچا بولو، سنائی نہیں دے رہا، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو رہا ہے، تو اس میں اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، اس میں تکلیف یا آپ محسوس نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارا ایک ایک جملہ ماں باپ 25-25 بار سنتے تھے، ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے، وہ منہ بھی چومتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے بیٹا 4 بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو۔ آج آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بات بار بار کرتا ہے، ایک ہی بات کو 4 بار سوال کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کی خدمت کریں۔ خدا کی قسم نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا، ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا، ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ the second پرسنالٹی یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے تارکو سنتی، میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، میلاد تو مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ اسٹیپ کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں، ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں، ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے، فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے، فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے، اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے، زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں، رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ہمیں یاد کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں، ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزاریں تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں؟ تو یاد رکھیے گا، سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ آج کل ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ نہیں جناب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے، اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اٹس اپ ٹو یو which road you want to be with that۔ کس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ اس روڈ کو، اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک کا معاذ اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، اس طرح کا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور، یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اب غور کر لیجئے، تو جناب سنتوں پر عمل کیجئے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا۔ ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں، کیا مجھ جیسا کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے۔ دس کوسچن از ناٹ فار دس امہ،
جب سے کائنات بنی، اور اب نبی پاک آخری نبی ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل بہت سو سے ملے، ساری دنیا دیکھی، مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نثر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی شخصیت ہیں، پوری حدیث کو ایک شعر میں کیسے قلم بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ سدرا پہ کون رہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ رب نے آپ جیسا دنیا میں پھر کسی کو نہ بنایا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا، ایسا بنایا، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم کیا بیان کریں، اور جب خاص طور پہ نبی پاک کے میراکلز کی بات کی جائے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی جائے، جب سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ٹھیک ہے، نبوت کے اظہار کی دلیل کے لیے معجزات عطا کیے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک جتنے انبیاء گزرے، ان سب کو جتنے معجزات دیے گئے، نبی پاک کو ان سب کا مجموعہ عطا فرمایا، ٹوٹل آف دیٹ۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ ایکسکلوسیو نبی پاک کو خاص طور پر کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ اکبر، اتنی شان، اتنے معجزات کہ ہم بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن ٹاپک جو میں نے چنا ہے کہ کئی راتیں چاہیے، کئی دن چاہیے، بلکہ سچی باتیں زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کے اوصاف کو ہم کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ مگر جو میں ٹاپک آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، whenever we talk about the miracles of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، there are extraordinary، اتنے شاندار معجزات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے پاور دیے، اسپرچول پاور بھی دیا، فزیکل پاور بھی دیا، آپ کی زبان میں بھی تاثیر دی، آپ کی نگاہیں بھی با کمال ہیں۔ اللہ اکبر، میں نبی پاک کی جوانی اور جوبن کی بات نہیں کرتا، ایک ہی میراکل کو بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں ہیں۔ جھولے میں بچہ جو ہوتا ہے، نارمل بچہ، ہمارے بچے تو بڑے کمزور سے، ان کی تو کہتے ہیں گردن پر بھی ہاتھ رکھو ورنہ گردن بھی لڑک جائے گی، ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے بچہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایمان لائے نا تو کہتے حضور ایمان تو ابھی لایا ہوں، مگر آپ کی طرف سے مجھے خاموش اسلام کی دعوت پہلے ہی مل گئی تھی، میں انسپریشن تو میں نے آپ سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ جب آپ جھولے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا تھا، آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف ہو جاتا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا، میں نے جھولے میں آپ کا یہ کمال دیکھ لیا تھا، ایمان تو بعد میں لایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا باریک سا نقطہ پیش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں، ہم تو چھوٹے تھے، بچپن کی باتیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتی، ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ مگر نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے نہیں معلوم کہ جھولے میں کیا ہوتا تھا، آقا فرماتے ہیں جی چچا جان، میں جس طرف اشارہ کرتا تھا چاند اس طرف جاتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور چاند اللہ کی بارگاہ میں جو تسبیح کرتا تھا، اے چچا میں اس تسبیح کو بھی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا وہ ہیں جو ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں، پاور کا عالم
یہ ہے کہ جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر کو چاند جا رہا ہے. پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار لکھیں کہ چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو there are so many miracles. مگر ایک کمال کی بات آج میں بتاؤں. علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزات ہیں نا, نو ڈاؤٹ دیر آر سو بیوٹیفل, مگر جو کیلیبر ہے, جو نبی پاک کا سٹیٹس ہے, اس کے مطابق تو یہ نارمل سی باتیں ہیں. نبی پاک کا جو مقام ہے نا, اس کے مطابق صرف 2 ہی معجزات ہیں. ہے نا کمال کی بات. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج کو واپس پلٹانا, کنکریوں کا کلمہ پڑھنا, نبی پاک کے لیے درخت آ کر سجدہ کرتے, جانور گفتگو کرتے, کہ یہ ساری باتیں نارمل ہیں. پیارے آقا کا جو مقام ہے یہ سب اٹ از نارمل فار ہم. اسپیشل 2 ہی معجزات ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہیں. وہ کون سے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج کا معجزہ, جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلایا, اپنا دیدار کروایا. یاد رہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو, کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو. صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی. اور ایک چلیں چھوٹا سا مسکنسیپشن بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے, کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا. تو جب رب عز و جل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا. تو بہرحال ایک ہے معراج. اچھا, اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں, ہم آئی وٹنس نہیں ہیں اس کے. سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے, کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا, وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا, انتھوزیزم بڑھے گا, انرجی بڑھے گی. مگر وی آر ناٹ آئی وٹنس آف دوز میریکلز. لیکن اب جو میں معجزہ بتانے جا رہا ہوں نا, اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے, اور وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں, اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید, جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کی قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا, قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے, ایک کیفیت بن جاتی تھی. صحابہ ریئلائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا, تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے, وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی. مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی. تو بہرحال قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ معجزہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھتی ہے, نہ قرآن ریئلائز کرتے ہیں, نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. آج بہت سارے جتنے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں, میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں, سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے, اور ہمارے موبائل میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ سم ٹائم وی اوپن سافٹ ویئرز ڈیلی so many times, 40 بار 50 بار 100 بار موبائل میں سافٹ ویئر کھول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا, شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا. اچھا, اب کب قرآن اوپن کریں گے؟ نیکسٹ رمضان میں. سال میں ایک بار قرآن. اچھا, قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبردست ہے. وہ کیا ہے, جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے, نئی دکان لینی ہے, نئی فیکٹری لگانی, قرآن خوانی کرنی ہے, ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے. جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خوانی ہوگی, قرآن رکھ دیں گے. دیٹس اٹ. قرآن اس لیے ہے, اس میں کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے, ہمارے لیے کیا لرننگ ہے, وہ کون پڑھے گا, کون سیکھے گا. ایسا نہ کریں. اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں, میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کی دعوت دینے آیا کہ قرآن سے دوستی کر لیں. اچھا, ایک اور بات بتاؤں. یہ جو موبائل فون یوز کرنے والے ہیں, جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا,
ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ یار 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ ایک بار میرے پاس کس بندے کی امانت تھی، ایک فائل میرے پاس رہ گئی تھی، پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا، وہ فائل نکل آئی، ارے میں نے کہا یہ تو ان کی فائل ہے۔ تو میں نے نمبر پہ فون کیا، 7-8 سال ہو گئے تھے، رابطہ نہیں ہوا، فون نہیں اٹھے، سارے فون بند، دونوں نمبر تھے دونوں بند۔ میں نے کہا یار کیسے ڈھونڈوں ان کو؟ میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہوتا نہیں جو فیس بک پہ نہ ہو۔ میں گیا فیس بک پہ، ان کا نام ڈالا تو فیس بک پہ آ گئے، چیک کرتا گیا تو 1 سال ہو گیا تھا، اس نے کوئی نئی پوسٹ نہیں لگائی تھی، لاسٹ 1 ایئر سے ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ میں اباؤٹ میں گیا، ان کے بیٹے کا مجھے پروفائل مل گیا، میں نے ان کے بیٹے کے پروفائل پہ کلک کیا، میں پیچھے جاتا رہا، ان کے بیٹے کا نمبر مل گیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا فلاں کے بیٹے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا والد صاحب سے بات کرائیں؟ کہ ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، جب سے وہ آف لائن ہو گیا ہے۔ یہ بات میں بیانات میں کرتا تھا، اب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ وین ایور وی ڈائی ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ پیپل وانٹ ٹو سرچ کریں گے ہمیں کدھر گیا، کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، تو پھر اطلاع آئے گی کہ وہ قبر میں چلا گیا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو کوئی سافٹ ویئر آن لائن نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو بتاؤں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، نور کا کام دے گا۔ خوش نصیب ہوں گے جو اتنا قرآن سے محبت کرنے والے، واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ایسی قرآن سے محبت دے، مگر پرابلم یہ ہے سب سافٹ ویئر آن ہیں، قرآن آف لائن ہے۔ قرآن آن لائن کرو، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، یہ میرے رب کا کلام اور نبی پاک کا معجزہ ہے۔ مجھے بتائیے قرآن میسج کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، زور سے جواب دیتے۔ اللہ کا ہی نام لے رہے ہو نا، اس میں کیا شرمانا؟ کس کا میسج ہے؟ اللہ کا میسج ہے نا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، آپ کی زندگی میں میسجز کی بڑی پریورٹی ہوتی ہے۔ بزنس مین کا آپ کے کسٹمر کا میسج آ جائے آپ فوراً رپلائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے باکس پریورٹی ای میل رکھی ہوتی ہے کہ اس کی میل فوراً رپلائی جانی چاہیے، اس کا جواب فوراً جانا چاہیے۔ فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے، ان کو جلدی جواب جانا چاہیے۔ ان نون نمبرز بعد میں دیکھوں گا، پریورٹی نمبرز پہلے۔ لائف ہم نے اس طرح اپنی جس کو کہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے میسجز دینے کا جواب کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یو نو واٹ ایور اللہ تبارک و تعالیٰ سیڈ اس ان قرآن، ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن میں اپروکسیمیٹلی 88 یا 89 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز۔ کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا۔ آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک کا پورا 30 پارہ سارے رکوع پڑھنا سمجھنا ضروری تھا، مگر ایٹ لیسٹ یہ کیا 80-90 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تھے ہم کہ جناب اس کا ترجمہ پڑھتا، تفسیر پڑھتا، کسی عالم دین سے رجوع کرتا کہ مجھے بتائیے تو صحیح، میں مسلمان ہوں، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے؟ Nobody want to know this۔ میں یورپ گیا، میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے اسپینش زبان میں، کیا کرتے ہو؟ سائٹ پہ رکھ دیتے ہو؟ کہتے نہیں۔ کیا کرتے؟ کسی دوست کو بھیجتے، بتاؤ تو اسی کیا لکھا ہے، کوئی ضروری بات نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں اور بتائیں کوئی نوٹس تو نہیں، کوئی لیگل معاملہ تو نہیں، آپ فوری کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ یہ میسج مس نہ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا، کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا، مگر زندگی گزر گئی، قرآن مس ہوئے جا رہا ہے، اور بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جاؤ گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک واقعہ بھی لایا ہوں قرآن کا، صرف ریئلائز کرانے کے لیے، ورنہ قرآن میں تو 100 کے قریب واقعات ہیں۔ اگر یہ واقعات بھی آپ پڑھیں تو پتہ تو چلے کہ یہ کیوں واقعات بیان ہوئے، پچھلی قوموں کے کیوں واقعات بیان ہوئے۔ اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے۔ میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں۔ The richest man in the universe، یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، کزن، فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں، مالدار بھی تھا، حسین بھی تھا، فیملی بھی بڑی اچھی تھی، حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام، اور عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا، لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ پھر اس کو زوال کیسے آیا؟
پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا, پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا؟ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں, مالدار بھی موجود ہیں, گڈ لکنگ بھی موجود ہیں, لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی. میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک. ایسی گڑبڑ, ایسی غلطی, ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا, اور اس کو لوگ منور کہتے تھے. اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے. اس کے پاس بہت مال آ گیا, اتنا مال آ گیا, اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی نا, وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے, صرف چابیاں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اچھا, اس زمانے میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا. 1000 پر ایک تو بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو. اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا, بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے, پیسے ہی اتنے تھے. آج کے زمانے کے اگر ٹریلین ڈالرز ہوں تو وہ بڑے, اس کی زکوٰۃ بھی بڑی بنتی ہے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا, کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی. اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا, ہائر کیا, اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے بچے, میری بہنیں, میرے بچے سن رہے ہوں گے. آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں, بہنیں, باپ, بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا, انڈرسٹینڈ کریں اس سے. چلیں جناب, اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا, اے عورت, تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا, سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا, وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور, یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ, اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما. اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا, اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر قہر نازل فرما. اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے, کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے. اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو. تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو, اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا, رونے لگا, معافیا مانگنے لگا, میں آپ کا رشتہ دار, مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا, وہ جو اس کے ساتھی تھے, وہ کہتے اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی, آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہیں گے, قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی. یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بتائیے, یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے, اسٹوری آف قرآن ہے. کیا میسج ہے اس میں؟ کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے. اس مال کا حق ادا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. او ہو جناب, بہت پیسے دینے پڑیں گے, 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری, تو کیسے نکالوں, رمضان آ گیا. اللہ کے بندے, اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا, اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا, زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو, نہیں کریں ایسا, ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں, یہ عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے
کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ نہ کریں۔ اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا، کوئی موقع مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یہ دیکھیں نا، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ فیملی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، علم بھی تھا، عزت بھی تھی، یہی تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں، سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تکبر کیا، وہ سب چلا گیا۔ آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں، ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا، بڑے مزے والی زندگی تھی۔ دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مل جائے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا، یہ رب نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے نا، وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ بزرگ بیٹھے، پوچھیں ان سے، ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا ہوتے دیکھا۔ یہ کب چلی جائے پتہ نہیں نعمت، جب تک ہے شکر ادا کریں۔ اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کیسا کریم ہے میرا مالک، بس شکر ریکوائرڈ ہے، تو شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور غریبوں سے ملاقات، میل ملاپ رکھیں۔ یہ فیل نہ کریں کہ میں اب سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہیں، یہ تو نارمل آدمی ہے، میں بہتر ہوں۔ نہیں، یہی تو کہا تھا شیطان نے۔ واٹ از دا اس کا کرائم کیا تھا شیطان کا؟ کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے، شیطان جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے، عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جسٹ اونلی ونس ہی میڈ تکبر، پراؤڈ، اینڈ واٹ ہیپنڈ، ہوا کیا؟ راندہ درگاہ مردود، قیامت تک کے لیے سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا۔ شیطان ایک ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے، اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیر من، اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروا رہے ہوتے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ملازم ہے، یہ غریب ہے، اس کا رنگ بھی سانولا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں اس کے۔ ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں، مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے۔ اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے دیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھایا کریں، اٹھے بیٹھا کریں، اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر نہیں سمجھتے۔ مگر یہاں تو حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بٹھاتے نہیں ہیں۔ میرے برابر میں کیسے بیٹھ کے؟ ادھر بیٹھو، ملازمین ادھر بیٹھے، کھڑے ہو کے بات کرو، بیٹھ کے بات نہیں کرو۔ استغفر اللہ۔ پھر تکبر کس شے کا نام ہے مجھے بتائیے نا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھی اس کی۔ تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا، یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار۔ فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم۔ سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بڑا اچھی انٹینشن تھی نا، ریپنٹنس کی، توبہ کی نیت تھی۔ وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا، کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں، اٹھو، کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے۔ وہ جب کھڑا ہوا تو اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو دیٹ از پراؤڈ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو، ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے۔ اور عاجزی ہو، انکساری ہو،
کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں، ان کی عاجزی کا عالم، پہلے تو ان کا سٹیٹس میں نے بیان کیا، ان کے معجزات کا عالم یہ ہے، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں. کیسی غلامی ہے بتاؤ نا. میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو. وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا. ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں. غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو. امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے. اور کہ بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے. ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، ویسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں. ادھر جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا. آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے. آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا. ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں. آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس. کبھی طبیعت پوچھی اس کی؟ کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ؟ کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے. ایک بار یہ کر کے دیکھ لو ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. گھر سے کیا لائے ہو؟ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا، چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا. بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا. آپ بلیو کرو، یہ وہ جو آپ کے 2 نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکو گے. آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو. وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو. میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے؟ حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں. مینیو بھی بتایا. آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے. اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی، چند کھجوریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو، غریبوں میں پیار بانٹو. آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا. کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے نا تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پیر بھی بازو کا ٹیڑھے ہوتے ہیں، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملاتا. آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے لاٹری ہے. آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے نا، سمجھ لیں یہ ثواب کی، سمجھ لیں ایک پیکٹ آ گیا، پارسل آ گیا ہے. رک جائیں، 2 منٹ لگیں گے. اس کو قریب بلائیں، اس کو سینے لگائیں. بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تھوڑے پیسے تو دے دو اس کو. یقین کریں یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو کام آئیں. یہ سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو تکبر کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے دل سے آپ فیل کریں گے کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے، ہمبلنس آ رہی ہے. تو زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم مسلمان ہیں. تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے، لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے. یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، جم بھی جا رہے ہیں. وائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے. بھائی آپ کا دل بڑا صحت مند ہے مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں، جس میں تکبر ہے، حسد ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی. بس میں یہی گزارش کروں گا، قرآن پڑھیے، قرآن سے دوستی کر لیجئے،
قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے